بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. وقال تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، انسان کی زندگی میں بہت سارے ایسے مسائل اور ایسی چیزوں کا سامنا ہوتا ہے جس کو ہم ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا نقصان، اس کے نتائج وہ بہت بری شکل میں انسان کے سامنے آتے ہیں۔ بہت سارے ایسے بول، بہت سارے ایسے کام، ایسے کارنامے انسان کر جاتا ہے، وقتی طور پر وہ ان کو ہلکا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں میں نے کوئی معمولی سا کام کر لیا، میں نے کسی کو کوئی جملہ ہی تو کہا ہے، کیا کہہ دیا، میں نے کسی کی تھوڑی سی بے عزتی تو کی اور کیا کر لیا۔ میں نے کسی کی روزی پر سختی کی اور کیا کیا ہے۔ تو یہ جو کام ہوتے ہیں جن کو ہم معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں، کسی کو بے عزت کر دینا، کسی کو رسوا کر دینا، اپنے زبان کے بولوں سے لوگوں کو اذیتیں پہنچانا، اپنے عمل سے ظلم و زیادتی کرنا، یہ بظاہر تو ہمیں معمولی سے دکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے نتائج، ان کے انجام بد جب انسان کے سامنے آتے ہیں تو انسان اس وقت سر پٹکتا ہے، سر پیٹتا ہے، چلاتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، روتا ہے، لیکن وہ نتائج بد، اس کے انجام بد اور اس کے اعمال کی سزاؤں کی شکل میں اس کے سامنے آ کر رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے اپنے اعمال پر بھی نظر رہے، اپنے بولوں پر بھی نظر رہے، اپنے کاموں پر بھی نظر رہے، اور اگر غلط جملہ، غلط بول، کسی کو ہماری ذات سے تکلیف، اگر ایسا کچھ ہو گیا ہے تو
معافی مانگنے میں دیر نہ کریں۔ گزشتہ جمعے بھی اس موضوع پر میں نے بات کی تھی اور کچھ واقعات بھی سنائے تھے۔ یہ موضوع ایسا خطرناک ہے اور اس کے نتائج اور گزشتہ صدیوں میں جو اس پر واقعات کتابوں میں ملتے ہیں کہ انسان نے ایسا کیا تھا کسی کے ساتھ اور اس کے ساتھ ایسا ہو گیا، اس پر ملنے والے واقعات بعض دفعہ انسان جب پڑھتا ہے کتابوں میں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، خوف اور کبھی طاری ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں ہم سے کوئی ایسا عمل زندگی میں نہ ہو گیا ہو کہ ہمارے سامنے بھی کوئی ایسے نتائج بد اور انجام بد ہمارے اعمال بد کی صورت میں نظر نہ آئے۔ یہ ایسا عجیب موضوع ہے کہ اگر اس کو دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ اس سے زیادہ خطرے کی کوئی چیز ہی نہیں، لیکن اپنی زندگی کی ہم بے باکی اور اپنی غفلت کی طرف نظر کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ برا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی برا ہو سکتا ہے۔ اگر آج ہم اپنی ذات سے، اپنی زبان سے، اپنے بولوں سے، اپنے عمل سے کسی کو تکلیف اور اذیت دے رہے ہیں تو کوئی یہ کہانی، یہ تقدیر یہ بدل بھی سکتی ہے، ہمارے سامنے بھی آ سکتا ہے۔ اگر آج میں منصب اور عہدے اور دولت اور صحت کے نشے میں آ کر سمجھ رہا ہوں کہ ہمیشہ ایسے رہوں گا اور یہ سب میرے ماتحت رہیں گے اور میری ہمیشہ ایسے ہی لاٹھی چلتی رہے گی، تو بھائی ایسا نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ نے دنیا میں دارالجزا نہیں بنائی، دنیا کو نہیں بنایا، دنیا کو اللہ نے دارالجزا نہیں بنایا، وہ دارالجزا وہ یوم الدین ہے، مالک یوم الدین، وہ دن ہے جو بدلے کا دن ہے۔ لیکن احادیث اور تاریخ کے واقعات ان کی روشنی سے معلوم چلتا ہے کہ بعض گناہ اور بعض بول ایسے ہیں کہ دنیا بھی دارالجزا بن جاتی ہے اس کی اور آخرت میں بھی دارالجزا ہے۔ دنیا میں بھی اس کو سہنا پڑتا ہے، دنیا میں بھی نتائج بد سہتا ہے، مرتا نہیں ہے جب تک کہ سزا نہ بھگتے، اور آخرت کی سزا تو دائمی ہے، وہ تو ہے ہی ہے۔ زبانیں جب ہماری کھلتی ہیں کسی کے بارے میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے پاک ہیں، صاف ہیں۔ قلم جب لکھنا شروع کرتے ہیں کسی کے بارے میں تحریر تو اپنی عیوب پر تو نظر گئی، دوسروں کے عیوب دکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نہ ہماری زبانوں پر لگام ہے، نہ ہمارے کاموں اور کرتوتوں پر لگام ہے۔ جس کی چاہے بے عزتی کرنا، جس کو چاہے رسوا کرنا، جس کے بارے میں چاہے زبان کھولنا، ہم اس قدر بے باکی اور آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جبکہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ گناہ ایسا خطرناک ہے کہ اس کے نتائج بد جو کتابوں میں واقعات نظر آتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ اس گناہ کے انجام اور اس سے متعلق واقعات جب کتاب میں انسان پڑھے کہ ایسا کیا تھا کسی کے ساتھ، اس کے ساتھ ایسا ہو گیا مرنے سے پہلے، تو ایسا لگتا ہے کہ اس سے زیادہ خطرناک کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔
لیکن جب ہم اپنی زندگی کو ٹٹولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس سے زیادہ بے فکری کسی اور کی طرف سے ہے بھی نہیں. سب سے زیادہ بے فکر ہم یہی ہیں کہ میں اچھا رہوں گا, میں ہمیشہ صحت مند رہوں گا, میری دولت ہمیشہ ایسی رہے گی, میری سیٹ, میرا منصب, میرا عہدہ, میں ایسے ہی ہمیشہ رہوں گا, اور میرے ہاتھ میں ہمیشہ لاٹھی رہے گی. جس کو چاہوں گا ذلیل کروں گا, جس کو چاہوں گا رسوا کروں گا, جس کی عزت ختم کر دوں گا. اس میں نے شروع میں عرض کیا کہ بعض گناہ ایسے ہیں جن کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے, ان میں سے یہ بھی ایک گناہ ہے. ظلم و زیادتی اور ناانصافی انسان اتنی کرے کہ اس کو احساس بھی نہ رہے کہ میں کوئی غلط کر رہا ہوں. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں زندگی کے آخری ایام, آخری گھڑیاں چل رہی تھیں. پانی کی پیاس کی شدت تھی. پیاس بجھانے کے لیے پانی کی تلاش میں اپنے اور بچوں گھر والوں کے لیے خیمے سے باہر نکلے کہ دیکھتا ہوں میدان کربلا میں کہیں سے پانی مل جائے گا تو کچھ پانی پی کر ہی اللہ کے پاس چلے جائیں گے. شہادت تو سامنے دکھ رہی تھی. زرع نامی شخص بدبخت انتظار میں تھا کہ امام حسین اپنے خیمے سے نکلیں گے تو میں نشانہ لوں گا تیر کا. اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کتنے گھنٹوں اور کتنی راتوں اور کتنے دنوں کے پیاسے ہیں, نواسے رسول ہیں. ظلم و زیادتی کے نشے میں ایسا اترا ہوا تھا, اس کی آنکھوں پہ ایسے ظلم کے پردے چھائے ہوئے تھے کہ اس کو یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ کس پر تیر چلا رہا ہوں. وہ ایک مظلوم پیاسا پیاس بجھانے کے لیے اپنے خیمے سے نکلتا ہے, زرع اپنا تیر چلاتا ہے. حضرت امام حسین کو آ کر وہ تیر لگتا ہے جس سے وہ زخمی ہو جاتے ہیں, اور زخمی حالت میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے بد دعا نکلتی کہ اللہ میں تو پیاس بجھانے نکلا تھا, یہ بدبخت انتظار میں تھا کہ میں نکلوں اور تیر چلاؤں, اے اللہ اس کو بھی پیاسی موت دینا. میں پیاس سے تڑپتا ہوا شہید ہو رہا ہوں تیرے راستے میں, اس کو بھی پیاس کی موت دکھائی ہو. کسی کو ستانا یہ کوئی آسان نہیں ہے بھائی. میں جیسا عرض کر رہا ہوں بار بار کہ اگر میں اس گناہ کے واقعات بیان کرنا شروع ہو جاؤں تو باخدا رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ ایسا لگے کہ یہ گناہ سود اور رشوت خوری سے بھی بڑھ کر ہے. ایسا اس کا انجام بد دنیا میں اللہ دکھا دیتے ہیں. یہ اپنے نیزے کو, تیر کو مقام تک پہنچا کر سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. اس کی تو ناکامی کے دروازے کھل گئے. میدان کربلا سمٹ گیا. زرع کامیابی کا تاج لے کر روانہ ہوا. امام حسین کی بد دعا بھی تو لے کر چلا تھا. اللہ کا معاملہ عجیب اس کے ساتھ ہوا. اس کی پشت کی یہ حالت تھی, کمر پہ سخت سردی, انگیٹھی اس کے پشت پر جلائی جاتی تھی, انگیٹھی. اور پیٹ کا یہ حال تھا کہ سخت گرمی, برف کی سیلیں رکھی جاتی تھیں. عذاب الہی دیکھیں کہ پشت کو ٹھنڈا کر دیا, پیٹ کو گرم کر دیا. اتنی ٹھنڈ پشت پیٹ کے انگیٹھی سے اس کو تپایا جا رہا ہے, اور پیٹ ایسا گرم کہ برف کی سیلیں رکھی جا رہی ہیں. اور پیاس کا یہ عالم کہ بڑے بڑے ٹب جو کئی لوگ پیئیں اور اتنی پیاس بجھائیں, یہ اکیلا وہ ٹب پی گیا, ایک دو, اونٹ کی طرح پیٹ لے کے پھٹا. اونٹ کی طرح پیٹ سے اس کے پیٹ کو مشابہت دی کتابوں میں. ایسی خطرناک اور دردناک
موت ایک دن میں نہیں، کئی دن تک تڑپتا رہا. بد دعا لی تھی اس نے امام حسین کی، کسی کو ستانا اور پھر نواز رسول کو ستانا، پھر اہل اللہ اور علماء اور اللہ والوں کو ستانا، تو یہ معمولی گناہ ہے؟ آسان سمجھ رکھا ہے. ماں باپ کو بے عزت کرو، اپنے محسنین کو بے عزت کرو جن کے تم پر احسانات ہیں. بھول جاتا ہے تو انسان کہ ایک برا وقت تھا، یہ میرے کام آیا تھا، اس نے میری انگلی پکڑ کے مجھے چلایا تھا، نہ کام تھا نہ کاروبار تھا نہ روٹی تھی، اس کی برکت سے میں چلا، آج اس قابل ہوں کہ میں بھی کھاتا پیتا، میرے بچے بھی کھاتے پیتے، آج اسی پر تھوک رہا ہے. بھول گیا اس محسن کے احسان کو. ایسا انسان ہے، غافل ہے، سمجھتا نہیں ہے کہ یہی بوڑھے ماں باپ ہیں جنہوں نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، آج انہی کے سامنے اکڑ کے چلتا ہے. بھول گیا کہ تو یہ چلنا کسے سکھایا ہے، بولنا کسے سکھایا ہے، انہی کے سامنے بولتا ہے. انسان کیسا مسلمان ہے یہ، جس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اپنے مردوں کے جنازے پڑھواتا ہے، اپنے بچوں کے کانوں میں اذانیں دلواتا ہے، اپنے نکاح پڑھواتا ہے، جب زبان کھولنے پر آتا تو اس کی بکواس سنو کہ کس کے بارے میں زبان کھول رہے ہو. احساس بھول جاتا ہے انسان. ڈرنا چاہیے. میں آپ لوگوں کو نہیں ڈرا رہا، باخدا ان واقعات سے میں خود ڈرا ہوا ہوں کہ یہ واقعات کہ جب انسان کسی کے ساتھ برا کرتا ہے تو برا آتا ہے، ایسے ہیں کہ میں سنانا شروع کروں تو انسان برداشت نہ کر سکے، زندگی کا محاسبہ کرنا شروع ہو جائے کہ یار میں نے زندگی میں تو کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، کل کو میرے ساتھ بھی برا ہوگا، کل کو میرے سامنے بھی آ سکتا ہے. تو میں نے جہاں سے بات شروع کری تھی میں وہیں بات ختم کرتا ہوں کہ بعض دفعہ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان جس کو گناہ نہیں سمجھتا، لیکن وہ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی دنیا کو بھی برباد کر دیتے ہیں، اس کی آخرت کو بھی برباد کر دیتے ہیں. اور پھر گناہوں پر دار الجزا وہ تو قیامت کا دن ہے، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جس کی دار الجزا دنیا بھی ہے، دنیا میں بھی انسان بھگتتا ہے ایسے گناہوں کی سزا، اور آخرت میں تو بھگتے گا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر قسم کی ظلم و زیادتیوں اور ناانصافیوں سے اور زبان کی بے باکیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا